یہ کہانی ہے ایک گاؤں کی جہاں محرم کے مہینے میں جو رسمیں برسوں سے چلی آ رہی تھیں ان پر کچھ سوال اٹھتے ہیں۔ ہمارا مقصد ہے اس واقعے کے ذریعے یہ سمجھنا کہ کیسے ایک گاؤں میں پارمپرک روازوں اور آپ کہہ سکتے ہیں مذہبی تعلیمات کے بیچ ایک کشمکش سی پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے محرم کی تیاریوں سے، وہی سب جو عام طور پر ہوتا ہے، تعزیہ بنانا، ماتم کرنا، ڈھول تراشے بجانا۔ ہاں، اور وہ نظر نیاز کی روٹیاں وغیرہ چڑھانا۔ بالکل، لیکن ماحول تب بدلتا ہے جب علی نام کا ایک نوجوان گاؤں لوٹتا ہے۔ وہ شہر سے اسلامی تعلیم لے کر آیا ہے، تو ان سب چیزوں پر سوال اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو چلیے اس پوری بحث اور اس کے نتیجوں کو ذرا سمجھتے ہیں۔ علی سب سے پہلے گاؤں کے ایک بزرگ ہیں فیضو چاچا، ان کے پاس جاتا ہے۔ اچھا۔ اور ان سے ایک بہت بنیادی سوال پوچھتا ہے۔ چاچا، یہ جو رسمیں ہیں جیسے ماتم کرنا یا یہ تعزیہ نکالنا، کیا یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھیں؟ یا ان کے جو قریبی ساتھی تھے صحابہ، کیا انہوں نے کبھی ایسا کیا؟ اور یہیں سے مجھے لگتا ہے پوری بحث کی نیو پڑ جاتی ہے۔ بالکل، یہیں سے علی کا جو مکھیہ ترک ہے وہ سامنے آتا ہے۔ جیسا کہانی میں بتایا گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھیے، امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، ان کی قربانی، اس کو یاد کرنا تو یقیناً بہت اہم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہاں، یہ تو ظاہر ہے۔ لیکن وہ دلیل دیتا ہے کہ قرآن اور صحیح حدیث میں، مطلب پیغمبر صاحب کے جو پرامانک کتھن اور کاریہ ہیں، ان میں کہیں بھی ماتم کرنے کا یا سینہ پیٹنے کا یا پھر تعزیہ بنانے اور اسے نکالنے کا کوئی حکم یا ذکر نہیں ہے۔ تو علی کا کہنا ہے کہ یہ چیزیں شروع میں دین کا حصہ تھیں ہی نہیں۔ جی، کہانی کے مطابق وہ یہی سمجھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جسے آپ نیکی یا عبادت سمجھ کر کریں، لیکن وہ نہ تو پیغمبر صاحب نے کیا ہو، نہ ان کے صحابہ نے کیا ہو، اور نہ ہی اس کا حکم دیا ہو۔ ہاں، اور نہ ہی اس کا حکم دیا ہو، تو اسے بدعت مانا جاتا ہے، یعنی دین میں ایک نئی چیز ایجاد کرنا یا ملا دینا۔ علی کے نظر میں کہانی کے انوسار یہ رسمیں اسی دائرے میں آتی ہیں۔ اچھا، اور کہانی میں بات صرف بدعت تک ہی نہیں رکتی ہے، شاید ایک اور گمبھیر نقطے کی طرف بھی اشارہ ہے، وہ تعزیوں والا معاملہ۔ جی ہاں، وہ بھی ایک اہم پہلو ہے۔ کہانی میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب لوگ تعزیوں کو بہت زیادہ مقدس ماننے لگتے ہیں، ان سے منتیں مانگنے لگتے ہیں، ان سے مدد کی امیدیں لگا لیتے ہیں، تو علی کے مطابق یہ چیز شرک کے خطرے تک جا سکتی ہے۔ شرک کیا ہے؟ شرک یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ ظاہر ہے یہ باتیں سن کے گاؤں والوں کے لیے ہضم کرنا آسان نہیں رہا ہوگا۔ بالکل نہیں۔ جو چیز وہ سالوں سے، شاید پیڑھیوں سے کرتے آ رہے تھے، اسے ایک دم سے غلط کہہ دینا، یہ تو صرف رسموں پر حملہ نہیں ہوا، یہ تو ان کی پہچان، ان کے باپ دادا کی وراثت پر سوال اٹھانے جیسا ہو گیا۔ صحیح کہا آپ نے، اور گاؤں والوں کا یہی ری ایکشن کہانی میں دکھایا بھی گیا ہے۔ کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں، بہت ناراض، کہتے ہیں کہ یہ نئی سوچ جو ہے یہ ہماری پرانی روایتوں کو مٹا دے گی۔ لیکن اس پر علی کا جواب، جیسا کہانی میں ہے، وہ بڑا صاف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھیے، کوئی بھی رواج ہو، کوئی پرمپرا ہو، چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، کتنی پرانی ہو، ہاں، اگر وہ قرآن اور سنت یعنی پیغمبر کے طریقے کی جو بنیادی تعلیم ہے اس کے خلاف جاتی ہے تو اسے چھوڑنا ہی پڑے گا۔ یہی دین کا تقاضا ہے۔ اور وہ امام حسین کی مثال دیتا ہے نا؟ جی، وہ یاد دلاتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے تو دین کو بچانے کے لیے، اس میں جو بگاڑ آ رہا تھا اسے روکنے کے لیے اپنی جان دی تھی، نہ کہ اس لیے کہ دین میں نئی رسمیں اور بدعتیں جوڑی جائیں۔ تو یہ ٹکراؤ یہ کیسے حل ہوا؟ کیا گاؤں میں کوئی پھوٹ پڑ گئی یا کوئی بیچ کا راستہ نکلا؟ کہانی ایک امید جگانے والا موڑ لیتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ علی کی لگاتار کوششیں رنگ لاتی ہیں۔ شاید اس کا انداز نرمی والا تھا، دلیل سے بات کرنے والا تھا، تو دھیرے دھیرے گاؤں کے لوگ، خاص کر جو نوجوان پیڑھی ہے، وہ اس کی باتوں پر سوچنے لگتے ہیں۔ انہیں علی کی دلیلوں میں وزن محسوس ہوتا ہے۔ تو بدلاؤ آیا آخرکار؟ ہاں، کہانی یہی بتاتی ہے۔ اگلے سال جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو گاؤں میں تعزیہ نہیں نکالا جاتا۔ اچھا؟ وہ ماتم اور ڈھول تاشے کا شور بھی نہیں ہوتا، بلکہ اس کی جگہ کیا ہوتا ہے کہ مسجد میں قرآن پڑھنے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اور جو امام صاحب ہیں، وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی، ان کی شہادت کا اصل مقصد کیا تھا، کربلا کے واقعے سے کیا سبق ملتا ہے، ان چیزوں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ تو مطلب زور رسموں سے ہٹ کر علم پر آ گیا، اصل پیغام پر آ گیا۔ بالکل صحیح، فوکس شفٹ ہو گیا ہے۔ تو
اس پوری کہانی سے جو ایک نچوڑ ہم نکال سکتے ہیں وہ شاید یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی یاد منانا، ان کی قربانی سے سبق لینا، یہ بہت ضروری ہے۔ ہاں، بہت ضروری ہے۔ مگر یہ یاد ایسی رسموں سے پاک ہونی چاہیے جن کا اسلام کی اصل تعلیمات سے کوئی لینا دینا نہ ہو، اور جو بدعت یا شرک کے دائرے میں آ سکتی ہوں۔ جی، یہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ وقت کے ساتھ جو چیزیں شامل ہو گئی تھیں ان کو اصل دین سے الگ کرنے کی کوشش تھی۔ بالکل۔ اور کہانی ایک اور بھی اہم پیغام دیتی ہے، مجھے لگتا ہے، وہ یہ کہ ہر انسان کی، خاص کر پڑھے لکھے لوگوں کی، یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ پہلے وہ خود صحیح دین کا علم حاصل کریں، صحیح۔ اور پھر اگر سماج میں کوئی غلط رسم یا سوچ دیکھیں تو اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، مگر زور زبردستی سے نہیں، بلکہ پیار سے، محبت سے اور حکمت سے، مطلب سمجھداری اور اچھی دلیل کے ساتھ۔ کہانی دکھاتی ہے کہ اس طریقے سے بدلاؤ لایا جا سکتا ہے،